السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر مسجد قباء سے آپ کے ساتھ 30 شوال کا سبق لے کر صرف 5 منٹ کے مدرسے میں بات کریں گے اسلامی تاریخ پر۔ حاطب بن ابی بلتہ۔ حاطب بن ابی بلتہ کی کنیت ابو محمد تھی۔ انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی۔ فتح مکہ میں ان سے ایک چوک ہوئی تھی۔ یقیناً آپ کو یاد آ رہا ہوگا حاطب بن بلتہ کا وہ والا واقعہ جہاں پر انہوں نے ایک خط بھیج دیا تھا۔ سارہ نامی جو خاتون تھیں جو کہ شاعری کیا کرتی تھی، اور انہوں نے وہ خط جو تھا وہ مکے والوں کے لیے بھیج دیا تھا جو ان کے بالوں کے جوڑے میں سے نکلا تھا۔ اگر آپ نے تفسیر کو نہیں سنا تھا رمضان المبارک میں تو پھر فوراً جوائن کر لیجئے، ابھی بھی وقت ہے اس تفسیر کے حلقے کو جس کا نام ہے ایک آیت روز ترجمہ تفسیر۔ صرف 10 منٹ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر۔ ہم آپ سے مانگتے ہیں صرف اور صرف آپ کے 10 منٹ اللہ کے لیے۔ تو فوراً نمبر ڈائل کر لیجئے 03331308 تاکہ آپ جان سکیں کہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن ہمیں کن باتوں سے روکتا ہے اور کن باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو بات کر رہے تھے ہم حاطب بن ابی بلتہ کے بارے میں۔ تو ان کی کنیت ابو محمد تھی اور انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی۔ فتح مکہ میں ان سے ایک چوک ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی بدعہدی کی وجہ سے مکے پر چڑھائی کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے اس کی اطلاع قریش کو ایک خط لکھ کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد کو بھیج کر اس عورت سے خط نکلوایا جو مکے لے کے جا رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا حاطب یہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سزا دینے میں جلدی نہ کریں، اصل بات یہ ہے کہ تمام مہاجرین کی رشتہ داری قریش سے ہے، اس لیے ان کے جو گھر والے ہیں ان کو رشتے کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن میں ایسا مہاجر ہوں جس کے گھر والے مکے میں ہیں اور میں قریشی نہیں ہوں، اس لیے میرے گھر والوں کو قریش کے ظلم سے بچانے کے لیے یہ غلطی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا۔ ان کی صداقت پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ حضرت حاطب کی وفات 30 ہجری میں 65 سال کی عمر میں ہوئی۔ نماز جنازہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ کہ ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو کچھ وسخ یعنی کچھ وزن برابر جو کے سوا گھر میں کچھ نہ تھا، بقدر ضرورت اس میں سے استعمال کرتے رہتے تھے لیکن وہ ختم نہیں ہوتا تھا، تو ہم نے ایک دن بس اس کو تولا اور وہ ختم ہو گئی، یعنی پھر اس کی برکت جاتی رہی۔ اور ایک فرض کے بارے میں بات کریں کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم لوگ اپنی بیویوں کو ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ دے دیا کرو، البتہ اگر وہ اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑ دے تو اسے لذیذ اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ تو بیویوں کو مہر دینا چاہیے، اور مہر کتنا دینا چاہیے؟ یہ نہیں کہ بیویوں کو مہر دے رہے ہیں 5000 اور ہاتھ میں موبائل ہے 80,000 کا، تو بیوی بڑی خوش ہوتی ہیں اگر ان کا مہر زیادہ رکھا جائے۔ زیادہ مہر یہ نہیں ہے کہ لڑکیاں طلاق لے کر چلی جائیں گی اور وہ مہر اس لیے زیادہ رکھوا رہی ہیں، یا کم مہر اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ گھر نہیں خراب ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ساری بچیوں کو خوش اور آباد رکھے، تو مہر اچھا رکھنا چاہیے، بچیاں خوش ہوتی ہیں، اور یہ گھر ٹوٹنے اور بننے کی ضمانت مہر نہیں ہوتے بلکہ تربیت ہوتی ہے۔ گھر ٹوٹنے اور بننے کی ضمانت اچھی تربیت ہوتی ہے، جس کا اب ہمارے پاس فقدان ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا جا رہا ہے۔ تو تربیت کے لیے بھی جوائن کر لیجئے سلیس اکیڈمی کا وہ حلقہ جس کا نام ہے سلیس تربیت زندگی، جہاں ہم اکابرین کی کتابوں سے قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ معاشرے میں رہنے کے طریقے، معاشرتی زندگی کیسے گزاری جائے گی، ہر ایک کے حقوق و فرائض کیسے لیے جائیں گے، کیسے ادا کیے جائیں گے، وہاں اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں، اور روزمرہ زندگی میں جو بھی مسئلے مسائل آتے ہیں ان تمام ٹاپک پر ہم بات کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس حلقے کو جوائن کر لیجئے کہ بیوی کا مہر ضرور دینا چاہیے، اور اگر وہ معاف کرتے ہیں تو خوشگوار سمجھ کر اسے کھا لینا چاہیے۔ اور ایک سنت کے بارے میں کہ اولاد کے فرما بردار ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی اولاد فرما بردار نیک ہو تو وہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 بہت کثرت سے پڑھا کریں۔ اور ایک عمل کے بارے میں جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ پہلی صف یعنی نماز میں جو پہلی صف ہوتی ہے اس پر۔ اور ایک گناہ کے بارے میں بات کریں کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جب انسان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں، ہرگز نہیں بلکہ ان کے برے کاموں کے سبب ان کے دلوں پر زنک لگ گئے ہیں۔ اور دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، حالانکہ اس کو اس کی خبر ہے کہ وہ ایسا معاملہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو مال کی محبت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اور آخرت کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص موت کے بعد ہر شخص موت کے بعد افسوس کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس بات کا افسوس کرے گا؟ فرمایا اگر نیک ہے تو زیادہ نیکی نہ کرنے کا افسوس کرے گا، اور اگر گناہ گار ہے تو گناہ کے نہ رکنے پر افسوس کرے گا، یعنی دونوں صورتوں میں افسوس کرے گا۔
اور طب نبوی سے علاج کی بات کریں کہ کعب بن عجرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، اس وقت میرے سر سے خوب جوئیں گر رہی تھیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو جوؤں سے تکلیف ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا سر منڈوا دو، یعنی جوؤں کا علاج کیا ہے کہ گنجے ہو جاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جو مال و دولت اور شکل و صورت میں اس سے بڑھا ہوا ہو تو اس کو چاہیے کسی ایسے شخص کو بھی دیکھے جو اس سے مال و دولت میں کم ہو، تاکہ شکر کی کیفیت پیدا ہو۔ یعنی اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا اچھی بات ہے، اللہ یہ کہ ہم کسی اوپر والے کو دیکھیں۔ اوپر والے کو دیکھ کر ناشکری کی کیفیت ہوتی ہے اور نیچے والے کو دیکھ کر شکر کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اپنے سے کم والوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ شکر کی کیفیت بنی رہے۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 5 منٹ 40 سیکنڈ میں مسجد قباء سے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔